खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा है, खुदावन का कलाम यूना बिन इम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकन हो जाए, क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डांड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मौजज़न होता जाता था। तब उन्होंने खुदावन के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा, आए खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हों और तू खूने नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि आए खुदावन, तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया और समुंदर का तलातम मौकूफ हो गया। तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र है। उसी खुदा के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं और स्पेशली पुराने अहदनामे की किताबों की फहरिस्त में झांकते हैं या उसको पढ़ते हैं, अहदे अतीक यानी ओल्ड टेस्टामेंट की निसफ से ज्यादा किताबें नामों पर है, मुख्तलिफ नामों पर है। जैसे हम यशुआ की किताब, सैमुएल नबी की पहली और दूसरी किताब, रूत की किताब, अज़रा, नहमिया, आस्तर, दानियल, आमूस, इसी तरह मोर देन 50% जो किताबें हैं वो मुख्तलिफ लोगों के नामों पर है। आज की तलावत मुकद्दस यूना नबी का सहीफा, अहदे या अंबिया असगर की 5वीं किताब है। अंबिया असगर और अंबिया अकबर में जब हम बात करते हैं, और इस किताब के अंदर सिर्फ एक नबूवत पूरी किताब के अंदर हमें नजर आएगी कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। एक ही नबूवत एक शहर के बारे में नजर आती है। और जब हम जोना नबी के बारे में पढ़ते हैं, जोना आमूस नबी और होशिया नबी का हम असर नबी है कि सेम टाइम पे जब जोना या यूना नबी जब मुनादी कर रहा था, इसका जो दौर था, सेम टाइम में आमूस और होशिया नबी भी उसी दौर में, उन पर भी नबूवत का दौर, उनका दौर भी ये नबूवत का दौर था। अहदे जदीद को, न्यू टेस्टामेंट को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें मुख्तलिफ पुराने अहदनामे के अंबिया कराम का जिक्र हमें नजर आता है। एलिया, अलीशा, ईसाया और यूना और भी बहुत नबियों का तज़किरा हमें मिलता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी और जमीनी
خدمت کے دوران یونا نبی کی شخصیت اور خدمت کا خود سے بیان کیا. جب ہم اس کتاب کو، یونا کی کتاب کو، جونا نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب میں جو ایک پیغام ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیلی یہودی قوم اپنے آپ کو خدا کی خاص امت سمجھتے اور یہ بھی سمجھتے ہیں. جو اس کتاب میں اب چیز نظر آتی ہے، یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا ایک سوچ، ان کی ایک سوچ کے خدا کی شفقت یا خدا کا جو فضل ہے وہ غیر قوموں کے لیے نہیں ہے. یہ ایک یہودی سوچ ہے کہ وہ خدا کا فضل اور اس کی جو شفقت ہے وہ غیر قوموں کے لیے نہیں ہے. لیکن یونا کی کتاب، یہ پوری کتاب اس غلط فہمی کا ازالہ کرتی ہے کہ خدا سکھاتی ہے کہ خدا ساری دنیا کو، دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پیار کرتا ہے. ہم اس کتاب میں یہ چیز سیکھتے ہیں. اس کتاب کے، جونا کی کتاب، یونا نبی کی کتاب جو ہے صرف 4 ابواب ہے اس کتاب کے، اور 48 ورسز، 48 آیات ہمیں اس کتاب کی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس کتاب کا موازنہ پرانے عہد نامہ کی دیگر کتابوں کے ساتھ کرتے ہیں تو there is no doubt کہ یونا نبی کی کتاب پرانے عہد نامہ کی سب سے بڑی بشارتی اور مشنری کتاب ہے. میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ یونا کی کتاب پرانے عہد نامہ کی سب سے بڑی بشارتی اور مشنری کتاب ہے. اس کتاب میں ہم جو چیز پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنا پیغام یونا نبی کو دیا کہ جا نینوا شہر کو جا اور اس کے خلاف منادی کر کہ وہ بت پرست لوگ، خداوند اس شہر کو، لوگوں کو تباہ کرنے کو تھا. لیکن اس پوری کتاب میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں، یونا even though he was God's prophet، خدا کا نبی ہے، لیکن وہ نارضامندی ظاہر کرتا ہے، اپنی رضامندی نہیں خدا کے سامنے رکھتا. کیوں؟ یہ کتاب اس بات کو شاید ہمارے لیے کھولتی ہے. وہ بھی اس خیال کا حامی نظر آتا ہے جو ایک یہودی عقیدہ کہ خدا صرف یہودیوں کو پیار کرتا ہے، دیگر قوموں سے نفرت کرتا ہے. یونا نبی بھی ہمیں اسی خیال کا شخص یہاں پر نظر آتا ہے. یونا کو جب یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جا نینوا شہر کے خلاف منادی کر، وہ گھبرا جاتا ہے. اس پیغام کو سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس شہر میں جاتا ہوں، اس شہر میں جا کر منادی کرتا ہوں اور وہ لوگ اگر انہوں نے توبہ کر لی تو وہ بچ جائیں گے. اور یہی وجہ کہ یونا نبی نے اس خدا کی دعوت کو قبول نہ کیا. بجائے کہ وہ نینوا شہر کی طرف جاتا، وہ ترسیس کی طرف بھاگ جاتا ہے. حالانکہ نینوا شہر نزدیک ہے، ترسیس زیادہ دور اور دوسری سمت میں وہ شہر نظر آتا ہے. آج بہت دفعہ میرے عزیزو، یہ کتاب جو میں نے پہلے کہا کہ پرانے عہد نامہ کی سب سے بڑی بشارتی اور مشنری کتاب ہے ایونجلزم کے اوپر. ہم اس کتاب کو ایونجلزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آج بہت دفعہ ہمارے اپنے خیالات بھی، ہماری اپنی جو تھنکنگ ہے، ہماری سوچیں جو ہے اسی طرح ہوتی ہے کہ جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو ہم ٹالتے ہیں، ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے. ہم جنس لوگوں کی آواز سن لیتے ہیں لیکن خدا کی آواز کو بہت دفعہ ہم اگنور کرتے ہیں. یہ خدا کے پیغام کو اپنی زندگیوں کے لیے جو ہے، جو ہمارے خاندانوں کے لیے ہے، جو کلیسیاؤں کے لیے ہے، ہم اس پیغام کو
टालते हैं, दरगुजर कर जाते हैं उन पैगामों से। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, बरकत और खुशी, ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस की जब बात करते हैं, उसी वक्त हमें हासिल होती है जब हर किस्म की मुश्किलात में, डिफिकल्टीज में, परेशानियों में खुदा की मर्जी और उसके इरादे को पूरा करते हैं। बरकत और खुशी उसी वक्त हमारा मुकद्दर बनती है। बरकत और खुशी उसी वक्त हमें मिलती है जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा देते हैं। इस पूरी जो वाकये के अंदर, इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि यूना नबी जो है खुदा की हजूरी से भागने की कोशिश कर रहा है। खुदा की हजूरी से भागता है कि मुझे नैनवा नहीं जाना, मुझे वहां से चले जाना है। क्यों? ख्याल किया कि खुदा सिर्फ इसराइल के अंदर है। उसका अपनी ये सोच होगी कि खुदा सिर्फ इसराइल के में है। जो यहूदी तसव्वुर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जब मैं तरसीस को चला जाऊंगा तो मैं खुदा की हजूरी से दूर निकल जाऊंगा कि मुझे खुदा वहां देख नहीं सकेगा। लेकिन मेरे अजीजों, ना हम ना योना नबी, जोना द प्रॉफिट, हम खुदा की हजूरी से किसी तरह भी दूर नहीं जा सकते, क्योंकि वो हर जगह हाजिर और नाज़िर है। खुदा की हजूरी हर जगह पर मौजूद है। लेकिन इस कहानी के अंदर, मैं इसी किताब में आज आपको रखना चाहता हूं, कोई और दूसरा हवाला नहीं होगा। इसी किताब में से हम अपने लिए सीखेंगे कि खुदा ने, अब यहां पर देखते हैं कि यूना को रोका नहीं है। जब वो नैनवा की तरफ नहीं जाता, तरसीस की तरफ भागते हैं। खुदा ने उसे रोका नहीं, जाने दिया। खुदा रोक सकता था, मजबूर कर सकता था कि वो नैनवा को जाए, जो जिम्मेदारी उसे दी गई है वो उसे पूरा करे, लेकिन खुदा ने उसे जाने दिया। एन ही इसी तरह अगर हम पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के अंदर मुसरफ बेटे की कहानी को पढ़ते हैं, प्रोडिगल सन की कहानी को पढ़ते हैं, उसने जब बाप से अपना हिस्सा मांगा, बाप ने उसे जाने दिया कि जा बेटा, जहां तू जाना चाहता है चला जा। लेकिन बहुत दफा मेरे अजीजों, खुदा ये पसंद करता है कि हम अपनी गलतियों से सबक हासिल करें। जब हम खुदा की मर्जी के बगैर दूसरी सिमत पर या दूसरी डायरेक्शन पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों में ऐसे मौके देता है कि हम अपनी गलतियों से सबक हासिल करें, सच और झूठ की पहचान को अपनी जिंदगियों से खुद ऑब्जर्व करें। लेकिन मेरे चीजों, यूना भी तब फरमाबरदार हुआ जब जान लिया कि खुदा से बच नहीं सकता। इसी तरह मुसरफ बेटा, उस वक्त तक उसने ना जाना जब तक वो तलख तजुर्बे से ना गुजरा, जब तक उस पर हकीकत वाज़े ना हुई कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मेरा बाप तो मुझे इतनी इज्जत से रखता था। लेकिन ये तजुर्बा जो उसने बाप से दूर जाने का किया, उसको वापस अपने बाप की तरफ आना पड़ा। इस कहानी के अंदर, पहले बाप के अंदर में जो चीज देखते हैं कि यूना नबी मछली के पेट में 3 दिन रहा। मछली के पेट में से ही उसने दुआ की और मछली ने उसको खुश्की पर उगल दिया। तब यूना ने मछली के पेट में से, दूसरे बाप को अगर हम पढ़े, खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। अपनी मुसीबत में, जब उसने, ये बहुत लंबी दुआ है इसकी, लेकिन मैं एनकरेज करूंगा कि आप इस पूरी किताब को, 4 अबवाब और 48 आयात है इसकी, आप फारिग वक्त मेरी इबादत के बाद आज कल आपको टाइम मिलता है, जरूर इस किताब को पढ़ें। बहुत कुछ है हमारी अपनी जिंदगियों में सीखने के लिए। लेकिन यूना जब मछली के पेट में जाता है, मछली उसे खुश्की पर उगल देती है। खुदावंद दोबारा यूना नबी को नैनवा भेज देता है। और जो चीज हम तीसरे बाब में देखते हैं, यूना की इस मुनादी के वसीले नैनवा के लोगों ने तौबा की और बच जाते हैं। यूना ने सजा पाई। जब दोबारा
اس شہر میں نینوا میں جا کر منادی کرتا ہے، لوگ بچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ یہاں پر دیکھیں، اگر ہم چوتھے باب میں جاتے ہیں تو چوتھے باب کے اندر منادی تو یونا نے کر دی، نینوا کے لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن یونا ناخوش ہے۔ He was not happy کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا، جو تصور اس کے ذہن میں تھا کہ یہ لوگ توبہ نہ کریں بلکہ برباد ہو جائے، وہ ان کی بربادی چاہتا ہے۔ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔ خدا کا جو منصوبہ، جو پلان اس کے لیے اور نینوا کے لوگوں کے لیے تھا، وہ اس پلان کو، اس منصوبے کو رد کرتا ہے۔ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر یا خدا کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے بہت دفعہ ہم اپنی ذات میں بھی ہم خدا کی نہیں سنتے بلکہ خدا کو اپنی سنانا چاہتے ہیں، خدا کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ ایک کہاوت، بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں، ابھی لوگوں سے کہا جائے کتنے لوگ خدا کو مانتے ہیں تو سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ہم خدا کو تو مانتے ہیں مگر خدا کی ایک نہیں مانتے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بن چکی روٹین بن چکی ہے، خدا کو ہم نے ماننا ہے لیکن خدا کی کوئی ایک بات نہیں ماننی، کہ رسپیکٹ کرنی ہے لیکن حکم خدا کا نہیں ماننا۔ یونا کی حرکات دیکھیں، اس اگر پوری کتاب کو اگر جب ہم پڑھتے ہیں لیکن شروع میں ہی ہم اس کی حرکات کو، یونا نبی کی حرکات کو دیکھتے ہیں۔ الہی حضوری سے بچنے کے لیے یافا پہنچتا ہے، جافا پورٹ جس کو آج کہا جاتا ہے، یافا میں پہنچتا ہے۔ جب وہاں پہنچا ہے ایک بحری جہاز اس کو تیار ملتا ہے، اس نے اس بات کو نیک شگون سمجھا کہ میں اب خدا کی حضوری سے بھاگ رہا ہوں، میں تو پورٹ پہ پہنچا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا آج جہاز ملتا ہے کل ملتا ہے، لیکن جب پہنچا جہاز تیار ملتا ہے، نیک شگون سمجھتا ہے، ٹکٹ لیا، جہاز کا ٹکٹ لیا۔ اب یہاں میں چند لمحات کے لیے آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا، جو میں خاص بات آج کے اس کلام کے حصے میں جو خداوند نے مجھے دی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ یونا نبی کی حرکات کا جو میں نے ذکر کیا، انسان کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ انسان کے ساتھ کس قدر دیانتدار ہے۔ ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس نے ٹکٹ دیا، لیکن خدا کو دھوکہ دینے اور فرائض کی ادائیگی میں نہیں۔ انسان کے ساتھ وہ وفادار ہے۔ کیا ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم جائیں، میں پہلے کہا کہ یہ نئے عہد، پرانے عہد کی سب سے بڑی بشارتی کتاب یونا کی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو بلز ہیں، شاید گیس کا، بجلی کا، ٹیلی فون کا، انٹرنیٹ کا، بہت سارے بلز آتے ہیں۔ ہم اپنے بلز جو ہے ڈائریکٹ ڈیبٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بل اور قرض کو جو ہم نے بینکوں سے لون لیا ہوتا ہے، شاید دوستوں یاروں سے لون لیا ہوتا ہے، اس میں ہم بڑی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وقت مقررہ پر کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا یہ جو بل ہے اس کو وقت پر ہم نے ادا نہیں کیا تو ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہماری اپنی سوچ نہیں ہے، حقیقت ہے، اور ہم ایماندار رہتے اس بات پہ کہ اپنے جو دنیاوی بلز ہیں، جو دنیاوی قرض ہیں، ان کو وقت مقررہ پر کوشش کرتے ہیں کہ ادا کریں۔ لیکن ہم اپنی اسپرچول لائف کی، جو کرسچن لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں، سب سے بڑے قرض سے لاپرواہ رہتے ہیں، یعنی جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا نہیں کرتے، اور وہ قرض کوئی اتنا پیسے نہیں ہے، کوئی اتنا وہ بینک بیلنس نہیں دینا، وہ قرض ہماری محبت اور جان نثاری کا قرض ہے کہ ہماری محبت اپنے خدا کے ساتھ کیسی، کہ ہم دنیاوی لین دین میں بہت ہی ایماندار ہیں، وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کا اظہار نہیں کرتے۔ بہنی کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے۔ ہم نے اس بات کو بہت ایزی لے جاتے ہیں کہ ہم خدا کی اس باتوں پر دھیان نہیں دیتے، لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، ایز اے کرسچن، ایز اے فالوور آف کرائسٹ، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے۔ We have to respect خدا کے جو کمانڈمنٹس ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہماری زندگیاں خود غرضی کی طرف چلے گی، اگر ہماری زندگیاں
خود غرضی کی طرف چلے گی تو خود غرضی کا راستہ ڈلانوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یونا مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے۔ خدا کی حضوری میں خود غرضی اپنی کہ میں نہیں جاؤں گا، خدا جو مرضی کر لے، میں تو ادھر کو جاؤں گا، لیکن خدا کا منصوبہ تھا ہر کسی کی زندگی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے خدا کا ایک اسپیشل پلان ہے، اور خدا کا ایک منصوبہ ہے جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رکھا، خدا نے پیدا کیا۔ جب ہم خدا کے منصوبے کو پورا نہیں کرتے تو سزا ہمارا مقدر بن جاتی ہے، لیکن یاد رکھ لیں حقیقی توبہ خدا کے غضب کی وجہ سے آنے والے طوفانوں کو روک دیتی ہے۔ جب ہم حقیقی توبہ کرتے ہیں، اور یہ چیز نینوا کے لوگوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 3 کے اندر، خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ یعنی خدا نے یونا نبی کو پھر نینوا کو بھیجا، اور یہی ایک ہی نبوت ہم اس پوری کتاب میں دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کیا لکھا ہے؟ اس نے منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، اور آپ نے نینوا کے لوگوں کی حالت دیکھی۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر، بت پرست لوگ لیکن خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور آگے چلے، جو چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ اعلان کیا کیا گیا کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا ربا کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خداوند کے حضور گرے اوزاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ نینوا کے لوگوں کی کہانی، لیکن بہت کچھ ہے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے کہ جب ہم حقیقی توبہ کرتے ہیں، ریئل ریپینٹنس کی طرف جاتے ہیں، حقیقی توبہ بہت سے آنے والے طوفانوں کو روک دیتی ہے۔ اور یہی چیز اس کتاب کا مرکزی ایک اور خیال جو ہم اس کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ یاد جو چیز رکھنے کی ہے مجھے اور آپ کو، جس خدا نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے، اور لیکن خدا کی طرف سے دیے گئے ہوئے کام وہ کھائے، چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، جو بھی ذمہ داری خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے، کبھی حقیر نہ سمجھے کہ نہیں جی مجھے چرچ کے اندر یہ کرسی نہیں لگانی، یا مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے وہ کام کرنا، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ہم خدمت کے کام سے اپنے آپ کو دور لے جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی کام جو خدا کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے، کبھی اس کام کو حقیر نہ سمجھے کہ وہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ لیکن یونا نبی نے یہ کیا، لیکن سزا بھی لی، سزا کے بعد دوبارہ اسی کام کو اسے کرنا پڑا۔ باب 3 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ خدا ہر کسی کو بچانا چاہتا ہے۔ خدا کی آنکھیں گنہگار کی نجات پر لگی ہیں۔ وہ گنہگار میں بھی ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ خدا کی آنکھیں گنہگاروں پر لگی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کلام یہ کہتا ہے، خدا کا یہ پیغام ہے اس دنیا کے لیے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، خدا کسی خاص ڈینومینیشن کے لیے نہیں ہے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے۔ خدا کا یہ نجات کا جو منصوبہ ہے پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس لیے کہ میرے عزیزو کلام خدا کی مرضی سے راہ فرار اختیار کرنا ہماری زندگیوں کی بھیانک غلطی ہوگی۔ اگر ہم 4 باب کے اندر چلیں، اسی کتاب کے 4 باب کے اندر چلیں، تو کدو کی بیل کی ایک مثال ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ کس طرح یونا نبی کے سر پر سایہ ہوتا ہے لیکن ایک کیڑا آتا ہے۔ آپ خود پڑھیں اس کتاب کو، آپ انجوائے کریں گے۔ 48 ورسز ہے، آپ ایک سیٹنگ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات وہی کہ حقیقی توبہ خدا کے غضب کی وجہ سے آنے والے طوفانوں کو روک لیتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو مشکل کے اس دور میں بھی جب ہم کہتے ہیں نہیں جانتا کوئی یہ وبا کیوں ہے ہمارے سر پر، لیکن ہم حقیقی توبہ کی طرف نہیں پھرتے، ہم اپنی ڈیڑھ عید کی مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔
खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा नहीं देते, लेकिन खुदा का पाक कलाम मेरे चीजों मुझे और आपको ये सिखाता है कि हमें खुदा पर भरोसा रखना और उसकी फरमाबरदारी करनी है। हमें खुदा पर भरोसा रखना और उसकी फरमाबरदारी करनी है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत और उसका रहम तमाम इंसानों के लिए है। जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life। कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मेरे शिशु, जब आप अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, खुदा के बच्चे कहते हैं, हमें राज कहते हैं, मसीह के हमें राज कहते हैं, तो फिर जरूरत है कि खुदा के फर्जंदों का ये फर्ज है, मेरा और आपका ये फर्ज है कि उसकी मोहब्बत की खातिर दूसरों से यानी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और जो खिदमत का काम खुदा ने मेरे और आपके सुपुर्द किया है, जिम्मेदारियां सबको मिली है, कोई खास चुने हुए लोग नहीं है, सबके लिए खुदा की जिम्मेदारी है। खुदा का प्यार पूरी दुनिया के लिए है। जो भी खिदमत का काम हमारे सुपुर्द हुआ है, मैं एक ही जुमले में इस बात को खत्म करूंगा कि हमें हर वक्त, हर जगह और हर हालत में उसकी गवाही देनी है। हर वक्त, हर जगह और हर हालत में अपने खुदा की गवाही देनी है। खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे।